حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 اصول جو ہماری روزمرہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جن کو اپنا کے ہم اپنی روزمرہ زندگی کو افیکٹو بنا کے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کو بہتر بنائیں گے اور کامیاب بنائیں گے۔ پہلا اصول ہے اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ جب ہمارے اچھے اخلاق ہوں، ہم ہر کسی سے مسکرا کے ملیں، ہر کسی کا فائدہ سوچیں اور اچھے تعلقات رکھیں تو اوبویسلی ہمارا بہتر ہوگا سوشل سرکل، جو ہماری زندگی کو خوشحال بنائے گا اور کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ دوسرا اصول ہے وقت کی قدر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، بلکہ اکثر لوگ خسارے میں ہیں 2 نعمتوں کے معاملے میں۔ کون کون سی؟ صحت اور وقت۔ یعنی یہ وہ 2 نعمتیں ہیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہیں، لیکن جب یہ چلی جاتی ہیں پھر قدر ہوتی ہے صحت اور وقت کی۔ ان دونوں کی ٹائم سے قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا عزت و احترام کرتے ہوئے اپنی صحت اور وقت کی قدر کریں اور زندگی کو خوشحال بنائیں۔ تیسرا اصول ہے سچائی کو اپنانا، ٹروتھ، فیکٹ۔ سچائی کو بیان کرنا انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ سچ بولنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں اور انسان کا نیکیوں کی طرف رستہ ہموار ہوتا ہے۔ جب نیکیوں کی طرف رستہ ہموار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اخروی کامیابی کی صورت میں انسان کو جنت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے کہ سچ بولو اور اپنے معاملات کو سچائی سے حل کرو۔ چوتھا اصول ہے والدین کی خدمت۔ والدین کی خدمت سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ والدین کی خدمت پر حکم اللہ چینل پر ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کا لنک بھی آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا۔ والدین کی خدمت پر یہ ویڈیو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی کہ والدین کی خدمت کتنی اہم ہے اور قرآن و سنت نے اس پر کتنا زور دیا ہے۔ 5واں پرنسپل ہے ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اتنا زور دیتے ہمسایوں کے حقوق پر تو مجھے لگنے لگ گیا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت میں حق نہ دے دیا جائے۔ یعنی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ اتنی بار پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے ہمسایوں کو وراثت میں حق دے دیا جائے۔ تو آج ہم ہمسایوں سے صحیح منہ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ چھٹا پرنسپل ہونا چاہیے آپ کی لائف کا نرم مزاجی۔ آپ کا مزاج نرم ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو دل کی نرمی ہے یہ بہت ساری نیکیوں کا سبب بنتی ہے، لیکن جو سنگ دلی ہے، دل کا سخت ہونا ہے، یہ انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہ انسان سے سنگ دلی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ 7واں پرنسپل اور فائنل یہ ہے صفائی کا اہتمام، طہارت و پاکیزگی کو اسلام نے نصف ایمان کہا ہے۔ کہہ لیں کہ آدھا ایمان انسان کا صفائی پر مشتمل ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے ماحول اور یہاں تک کہ اپنے ملک تک کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا ایفیکٹ ہماری اس قوم پہ کیا ہوگا، ہمارے ماحول پہ کیا ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ زمین انسان کے پاس امانت ہے، تو اسی لیے اس زمین کی بھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ جو قدرتی ریسورسز ہمیں ملے ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ 7 پرنسپلز کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور روزمرہ زندگی کو افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ السلام۔